السلام علیکم ناظرین، میں اویزر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ ناظرین، عوام کی آواز اس وقت دہائیاں دیتے ہوئے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ پیٹرول سستا کیا ہوا؟ پیٹرول غائب ہو گیا۔ آٹے کا بحران، چینی کا بحران، کہاں جائیں، کس در پر جائیں، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد علی عباسی، صدر کیپٹل نان بائی ایسوسیشن اسلام آباد۔ موسٹ ویلکم سجاد صاحب۔ تھینک یو سر۔ سجاد صاحب کیا کہیں گے؟ عوام تو اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ تبدیلی کا چکر کچھ زیادہ نہیں چکرا گیا؟ ویسے بھائی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جیسے بھی کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ان چیزوں کو فیس کرنے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ جیسے ہی خان صاحب نے ڈیولپ کیا، ساتھ ہی یہ کرونا وائرس جیسی وبا سے ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول بہت زیادہ سستا ہے اور اب عوام کو نہیں مل رہا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہمارے پاکستان میں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اب عوام پیٹرول کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو عوام باہر نکل آتی تھی، اب پیٹرول مل نہیں رہا اور ذخیرہ اندوزوں نے بے تحاشا ذخیرہ اندوزی کر کے پیٹرول غائب کر دی ہے۔ اب اس میں آپ اندازہ لگائیں وزیر اعظم پاکستان یا حکومت پاکستان کیا کرے اس عوام کے ساتھ؟ وزیر اعظم پاکستان کیا کرے اس عوام کے ساتھ؟ پیٹرول سستا ہوتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جن یا کوئی جادو ہو گیا ہو۔ اس طرح سے ہمیں اس وقت پیٹرول پمپ پر لگی ہوئی لائنیں یہ نظارہ جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں آٹے کے بارے میں؟ ریٹ اوپر چڑھ گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پچھلے سال یہی پاکستان تحریک انصاف تھی، اس سال بھی یہی پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن ریٹ میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویسے بھائی ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ہمیشہ جب گندم کا سیزن ہوتا ہے، سیزن میں گندم کے ریٹس بالکل نارمل ریٹس پہ آ جاتی ہے، جو بھی ہمارے آٹا اور فائن ہے۔ پچھلے سال اسی میرے خیال سے گندم کے سیزن میں ہمارا ریٹ تھا تقریباً 2700-2800 روپے آٹے کا ریٹ تھا، فائن جو ہے 3200-3300 پہ چلا گیا تھا۔ تو اب موجودہ صورتحال میں سمجھ نہیں آ رہی، یہ وہی سسٹم چلا آ رہا ہے جس طرح پیٹرول ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کر لیا ہے، اسی طرح آٹے پہ بھی انہوں نے دعویٰ بول دیا ہے، گندم انہوں نے ذخیرہ کر لی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، ہماری جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس میں غفلت ہے، ہماری انتظامیہ میں غفلت ہے، ہمیں سمجھ سے باہر ہے، غریب پسا جا رہا ہے۔ ہم جتنے بھی غریب لوگ ہیں تندور والے، ہم کہاں پہ جائیں، ہم کس کے آگے فریاد کریں؟ صحیح، آپ نے کہا سمجھ نہیں آ رہی، حکومت کہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عوام کہہ رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی ہمارے بازاروں میں سے ٹماٹر غائب ہو جاتے ہیں اور 300-350 روپے کلو میں مل رہے ہوتے ہیں، کبھی آٹے پر مہنگائی ہو جاتی ہے، کبھی پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، کبھی بجلی کے بل زیادہ آ جاتے ہیں۔ آخر یہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ویسے بھائی وقت لگے گا اور انشاءاللہ ڈیولپ ضرور ہوگا پاکستان میں ایک اچھی خوشحالی آئے گی۔ اب جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ چینی کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے انکوائری کی، اس میں جتنے بھی اس میں ملوث لوگ پائے گئے ان کو انہوں نے بالکل اڑے ہاتھوں لیا خان صاحب نے۔ تو اسی طرح جس طرح ان کو سمجھ آ رہی ہے، جیسے جیسے لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں، دن بدن انشاءاللہ وہ کیفے کردار تک ضرور پہنچیں گے۔ صحیح سجاد صاحب، آپ نے کہا پکڑے جا رہے ہیں۔ میں نے جتنے بھی کمشنر ڈپٹی کمشنر دیکھے ہیں راول پنڈی کے، وہ کہیں پر ریڑھی بانوں کے ریڑھی الٹتے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں پر دکانداروں کو جرمانہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ کر آخر کیا ملے گا ان کا شکار کر کے؟ اگر مگر مچھ پکڑے تو کچھ حاصل وصول بھی ہو۔ غریبوں پر تو ہر ایک انسان شیر کی طرح چڑھ دوڑتا ہے، اور جہاں پر ذخیرہ اندوزی کی بات کر رہے ہیں تو ان کو وہ انسان ہی نہیں مل رہے، وہ لوگ ہی نہیں مل رہے جنہوں نے پیٹرول چھپا لیا، جنہوں نے آٹا مہنگا کروا دیا، جہاں پر چینی کا بحران، لوگ نہیں مل رہے۔ اگر مگرمچھ پکڑیں تو پھر ان مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ اویس بھائی دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور عمران خان ڈے فرسٹ سے اپنی جگہ پہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کسی کو وہ نہیں چھوڑیں گے، کسی ذخیرہ اندوز کو، کسی ناجائز منافع خور کو وہ نہیں چھوڑیں گے، کسی ظالم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نیا پاکستان ہے، یہاں پہ تمام امیر اور غریب برابر ہوگا۔ یہاں پہ اگر غریب پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو اس کا حساب وہ ضرور لیں گے۔ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب ہیں، انشاءاللہ غریب کے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو امیر کے لیے ہے۔ صحیح، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ جو آپ نے کہا کہ ٹائم لگے گا، تو جتنا ٹائم لگے گا اور یہ تبدیلی کا جو رزلٹ آؤٹ ہوگا اس وقت تک یہ غریب عوام بچے گی بھی؟ کیا کہتے ہیں اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے؟ جس طرح سے آٹا غائب ہو گیا، چینی غائب ہو گئی، پیٹرول پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ غریب عوام کے پاس بچے گا کیا کہ وہ پاکستان میں رہے؟ کیا سروائیو کر پائیں گے اس طرح سے غریب عوام؟ دیکھیں اس وقت جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آٹے کے والے سے بہت میجر ایشو ہے،
یہ بہت مشکل ہے سروائیو کرنا. میں خود ایک نان بھائی ہوں, ایک نان بھائی طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو فیس کرنا. اپنے جو لوگ ہیں, ہماری اپنی کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, ان کو فیس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ روٹی کا ریٹ وہی ہے اور آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی مہنگا آٹا لے کر سستی روٹی ہم کہاں سے پرووائڈ کریں. صحیح. اب یہی رونا جو رو رہے تھے, تمام تر جو پرائز کنٹرول کمیٹی نے ایکشن لیا, MNA نے ایکشن لیا, ڈپٹی کمشنر حضرات نے الیکشن لیا, ریڑی بانوں کو اٹھا کر لے گئے, ان کی ریڑیاں الٹ دی, سامان گرا دیا کیونکہ آپ جو ہے وہ مہنگا بیچ رہے ہیں. اور وہی یہی رونا وہ بھی اس وقت رو رہے تھے کہ جب ہمیں مہنگا مل رہا ہے ہم کہاں سے حکومتی ریٹ پر چیز کو بیچیں. اچھا, میں یہاں پر ایک بات کروں, سجاد علی بھائی صاحب, حل کی طرف چلتے ہیں, اس کا سلوشن کیا نکلے گا؟ دیکھیں, اس کا سلوشن جب تک یہ وبائی امراض سے ہم لڑ رہے ہیں, جب تک یہ اس مسئلے سے ہم نہیں نکلتے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کسی دوسری سائڈ پہ جا کے کسی مسئلے کا حل نکالیں. رہی بات آٹا, پیٹرول اور دیگر جو ضروری اشیاء ہیں, ان پہ انشاءاللہ کام جاری ہے, اور امید ہے کہ آٹے کے حوالے سے بہت اچھی خوشخبری آئے گی اگلے چند دنوں میں. عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے, اور ہمارے جتنے وفاقی وزراء ہیں انہوں نے بھی اس پہ نوٹس لے لیا, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت بڑی اچیومنٹ حاصل ہوگی. صحیح. وبا کی آپ نے بات کی, وہ تو مجھے الو سیدھا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ ہماری جو کل کی فگر آ رہی تھی 85,000 سے زیادہ جو ہے وہ بیمار ہمارے سامنے آئے ہیں کرونا وائرس سے افیکٹڈ جو لوگ تھے, اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم دیکھ پائیں گے. اگر اس کے علاوہ خان سرور صاحب کی ہم پرفارمنس دیکھیں, جو باہر سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے ہے نہیں ہے. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ وبا پر کنٹرول ہوگا تو دوبارہ سے حالات نارمل ہوں گے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہ وبا پہ کنٹرول ہو نہ حالات نارمل ہوں. روٹی جیسی بنیادی خوراک جو ضرورت ہے اس کو بھی مہنگا کرنے کی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. کیا کہتے ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ویسے بھائی دیکھیں, یہ جو وبائی امراض ہیں ان پہ کنٹرول کرنا کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے, نہ کسی گورنمنٹ کے بس میں ہے. یہاں پہ عوام کوآپریٹ نہیں کر رہی. اگر عوام کوآپریٹ کرتی تو شاید رمضان میں ہم اس کو کنٹرول کر چکے ہوتے. رمضان جیسے ہی مڈ سے کراس ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ شاپنگ مالز میں عید کی شاپنگ کے لیے انہوں نے ایک وویلا بول دیا تھا جیسے کہ فری چیزیں بانٹی جا رہی ہیں. اتنی ہم نے غفلت کی ہے کہ ہمیں پھر اس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ دن بدن کیسز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. عوام کا ملبہ حکمران پر, حکمران کا ملبہ عوام پر, کچھ یہ بلیم گیم چل رہی ہے. لیکن سجاد علی بھائی صاحب, اس میں پسے گا صرف دیہڑی دار مزدور, ایک غریب آدمی, صرف وہی پسے گا جس نے گھر میں کچھ لے کر جانا ہے. کچھ جو بچے ہیں ان کے, وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آئے گا, کچھ لے کر آئے گا, لیکن اس کے خالی ہاتھ اور مایوسی پاکستان. اور جیسے کہا جا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ, کچھ عجیب سی سچویشن نظر نہیں آتی اس وقت آپ کو؟ اویس بھائی دیکھیں, جہاں تک رہ گئی دیہڑی دار اور مزدور کی بات, وہ بعض ایسے سیکشن ہیں جہاں پہ مزدور اور دیہڑی دار کام کرتا ہے. وہ خان صاحب نے تقریباً لاک ڈاؤن میں ڈے فرسٹ سے کھولے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ SOPs کو اگر فالو کرتے ہوئے وہ لوگ کام کریں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مین مسئلہ اور مین اس وقت میجر جو پرابلم ہے, جو کاروباری طبقے لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں میں, یہ ان کے لیے مسائل ہیں. مزدور دیہڑی دار, اس کی دیہڑ لگ رہی ہے, وہ اپنی مزدوری کر رہا ہے, اب وہ SOPs کو فالو نہ کرے, وہ اپنے فیملی پہ کنٹرول نہ کرے, ان کو اگر ادھر ادھر ایکٹیویٹیز سے منع نہ کرے, تو اس میں حکومت کا کوئی قصور مجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح. کیا کہتے ہیں نان بھائی ایسوسیشن, اس وقت پورے پاکستان میں کتنی نان بھائی ایسوسیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 46 فعال ہماری نان بھائی ایسوسیشنز ہیں. یہ خیبر سے لے کر کراچی تک اور حیدرآباد سے لے کر ادھر تک پنجاب تک, پورے پاکستان میں تقریباً 46 ہماری فعال تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں نان بائی کے ایشو پہ. مستقبل میں روٹی کا ریٹ کہاں تک جائے گا, کیا کہتے ہیں؟ اگر یہی صورتحال رہی تو روٹی کا ریٹ 12 روپے ہو جائے گا اور نان کا 15 ہو جائے گا. یہ میں اسلام آباد کا آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں, اگر یہی ریٹ آٹے کا رہا تو. صحیح. اور نارمل آٹا جو گھروں میں آ رہا ہے, جو غریب عوام کھا رہی ہے, جیسا تیسا بھی ہے کھا رہی ہے, اس کا ریٹ کہاں تک جانے کی امید ہے؟ دیکھیں, اب وہ رمضان سے لے کر ابھی تک تو اس کا ریٹ ان سے کنٹرول نہیں ہوا. پہلے 805 روپے کا تھیلا تھا, اب وہی تھیلا جو ہے ہمیں مل رہا ہے 1100 کا. صحیح 1100 روپیہ مل رہا ہے آٹا, یہ ریٹ نیا ریٹ. اور یہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, ایک مصیبت سے جان چھوٹی نہیں تو دوسری سر پر آن پڑی. پیٹرول سستا ہوا. عمران خان صاحب جتنا بھی کوشش کر لیں, جب تک عوام نہیں ٹھیک ہوتی ہمارے حکمران کچھ نہیں کر سکتے. ایک انڈیویجول کی پرفارمنس نہیں ہے, یہاں پر ہمیں ایک قوم ہو کر اس کو فیس کرنا پڑے گا, اور بحیثیت مسلمان, بحیثیت قوم ہمیں ایمانداری سے
چلنا پڑے گا. ایک عمران خان صاحب کی بس کی یہ بات نہیں ہے. پیٹرول سستا ہوتا ہے تو پیٹرول غائب ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اب آٹا جیسے بنیادی ضرورت ہے وہ بھی مہنگا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہوپ فلی امید کریں گے انشاءاللہ آگے آنے والے حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے, اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جتنی امیدیں تھیں وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ایک روشن مستقبل کی طرف جائیں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے. میں اویس آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.